بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم رئیس خان آپ کے سامنے حاضر۔ بہت سے سوال جواب ہوتے ہیں، کوئی میسج کے ذریعے کرتا ہے، کمنٹ کے ذریعے کم کرتے ہیں، ویسے بھی کوئی کرتا ہے۔ ابھی سوال جواب سے علم بڑھتا ہے۔ سوال جواب کی اہمیت کا اندازہ اس مرحلے سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک طالب علم ہی رہتا ہے۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ ہر سوال کا جواب جاننے کے لیے جانے جو اس کے سپرد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے ذہن میں دن رات مختلف قسم کے سوال آتے ہیں، اٹھتے رہتے ہیں، اور جن کا جواب جاننے کے لیے وہ غیر مشروط اور خواہش مند ہوتا ہے۔ یہی سوالات کی حقیقت کے بعد نظر نئی تحقیق، نظریہ، اصول ایجاد کا سبب بنے۔ سوال کرنے سے اس پر تحقیق ہوئی ہے اور ایک نئے چیز ایجاد ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی نئے ایجاد اور تحقیق ہوتی ہے تو اس پہ بے حد سوالات اٹھتے رہتے ہیں۔ جو سوالات اٹھتے رہتے ہیں، قدرت مسرت کی تسلی بخش جواب سے نوازی جاتی رہتی ہے۔ اسی طرح اس ٹیشو کو نظر رکھتے ہوئے حتیٰ کہ ایسا علم فن دنیا کے ہر حصے میں ہر فرد تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اب یہ سب سوال اور جواب کا دستور ہوتا ہے۔ سوال جواب کی حقیقت۔ کسی بھی شے کو حقیقت جاننے کی طلب کا نام سوال ہے، اور اس شے کو حقیقت سے پردہ اٹھانے کا نام جواب ہے۔ دنیا میں لاتعداد سوالات ایسے ہیں جن کے جواب دینا نہایت ہی ضروری ہے۔ کسی بھی شعبے زندگی میں لیجیے، کروڑوں سوالات ابھی تک حل طلب ہیں۔ ان کے جواب جاننے کے لیے سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے۔ گویا انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب بھی کوئی شے دیکھتا ہے تو اس کے متعلق کوئی سنتا ہے، تو اس حقیقت کو جاننے کے لیے زندگی میں آنے والے ہر شے کی حقیقت و حیات کو معلوم کرنا چاہیے۔ جب کسی شے کی حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے تو وہی اس کا جواب بن جاتا ہے۔ لیکن جاننے کے لیے سوال اور جواب کی معیار ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ بس سوال کر دیا، معیار اس کا وہ نہیں ہے۔ سوال جواب کا معیار یاد رکھے کہ ہر شعبے میں علم فن کی بنیاد کسی نہ کسی اصولوں پر قائم کی ہوتی ہے، لیکن جو علم اور فن شعبہ کسی اصول پر قائم نہ کیا گیا ہو وہ دیر پا رہ نہیں سکتا، اور نہ ہی انسانی ذہن اسے قبول کرتا ہے۔ ہر علم فن کا ٹیشو ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد اصولوں پر عمل کرنے سے ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہر طالب علم کو ضروری ہے کہ وہ جس شعبے علم فن میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس ٹیشو کو ترقی دیتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے علم فن کی بنیاد اصول کو سمجھیں، اور جس قسم کے سوالات سمجھنا چاہیے اور وہ اس ٹیشو کے اندر ہو۔ ابھی ہم جگر کی بات کر رہے ہیں تو چڑھ جائے گا دماغ کی طرف، جب دماغ کی بات کر رہے ہیں تو چڑھا جائے گا دل کی طرف۔ نہیں، ابھی جو سوالات جو ٹیشو چل رہا ہے اسی ٹیشو کے مطابق سوال کریں نا۔ جگر یہ بعد میں ہم آپ کو سوالوں سے جب نوازیں گے تب۔ اگر اسی سوالات کا معیار ہونا چاہیے اور اس کی تحت اس جوابات کا صحیح ملیں گے، اور جس کا دل میں خوشی ملتی ہے، اس کا دماغ روشن ہوتا ہے، اور علم فن کی ترقی کی نئی راہیں کھل جاتی ہیں۔
دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں فن، علم فن، ان میں ایک شعبہ علم طب کا بھی ہے، جس میں انسان کے متعلق بحث کرتا ہے۔ علم طب کی بنیاد فطرتی اصولوں کے تحت رکھی گئی ہے۔ طب کے یہی فطرتی اصول قانون مفرد اعضاء قائم کیا گیا، کیونکہ طب میں مختلف طریقے علاج بے تنہا ہے آپ کے سامنے، جن کو صاف صاف کرنا ضروری تھا۔ قانون، ابھی ہم اپنی بات کریں گے قانون مفرد اعضاء کی خصوصیات۔ قانون مفرد اعضاء سے ثابت کیا گیا کہ جو طریقہ علاج فطرت اصول کے مطابق نہیں ہے وہ غلط ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کیا گیا کہ ویدک یونانی فطرت علاج ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد فطرتی اصول پر قائم کی گئی ہے۔ ابھی بنیاد طب یونانی، یودک اور قانون مفرد اعضاء کی جو بنیاد ہے وہ ارکان اور مزاجوں پر ہے، خلطوں پر ہے، اعضاء پر ہے، روح پر ہے، قوی پر ہے۔ اس فائل کو قائم کرنے کے لیے انسان اور حیوان کے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ بغیر اس سے زندہ نہیں رہ سکتا۔ قانون مفرد اعضاء نے ان اصولوں کے تحت طب کے ہر نقطے پر بحث کی جہاں جہاں فطرتی اصولوں سے گزار ہوتا ہے، اس کو صاف کر دیا۔ اس طرح طب یونانی کا ترقی ٹیشو بحال ہو گیا۔ قانون مفرد اعضاء کے طب یونانی کی بنیادی اصولوں پر تیار کیا گیا، اور سوال کریں گے تاکہ ان کے اصولوں کی روشنی رکھ دے کہ قانون مفرد اعضاء اور اس میں درمیان میں کیا فرق ہے۔ جو ہم نے ایک زیر سوالات اور جواب درج کیے ہیں، ضروری ہے کہ آپ جواب دوسرے دوست کے ہو سکے، بے حد کوشش کریں گے اور ہر سوال کا جواب درست دیں گے، جو کہ آپ کے اندر قانون مفرد اعضاء کی جگہ مل سکے اور مندرجہ ذیل تحت باب کام ہو سکے۔ ارکان، مزاج، خلطہ، روح، قوی، فعل، امراض، علامات، نفسیات، نبض، غذا، خاندانی مشربات، جو ہم پہلے خاندان میں استعمال کرتے تھے، اس پر سوال کیے جائیں گے۔ اور یہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی یاد رکھو کہ سب سے جو کہ مرض ہے وہ 3 اعضاء کا، کسی خطے کا، بڑھتی اور چڑھتی کا نام ہے۔ مطلب ہے مزاج ہے کہ گرمی، سردی، خشکی، تری، یہ 4 چیزیں، اس کو ہم نے پھر مخصوص وہ کیا ہوا کہ اگر اس کے ساتھ یہ ملایا جائے، اس کے ساتھ، اس کے اوپر بحث کی گئی، اس پر سوالات اٹھے گئے، تو ہم نے اس کو 3 کر دی۔ جب 3 کیے ہیں تو یہ بحث کی ہوا ہے نا، یہ سوالاتوں سے ہوا ہے، اور سوالات کرنے سے انسان کی طب تک پہنچتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں یہ شعور دیا کہ انسان اشرف مخلوقات ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ایک ایسا جذبہ پیدا کیا جس سے انسان اپنے صحیح راستے کی تلاش میں، منزل میں رکاوٹ دور کرنے کا طریقہ ہے۔ الجھ نہیں ہوتی تھی، مسائل سمجھے جاتے تھے۔ یودھ نے پاگل سا کر دیا تھا، بات اور ہوتی تھی، اتنے وہ تھے، نبض تھے، اتنے وہ، کیونکہ اصل میں یونانی زبان کا ترجمہ صحیح طور پر کوئی کر ہی نہیں سکا۔ ابھی تک بھی ہم یونان کا استعمال کرتے ہیں، یونانی زبانوں کا، فارجا، تلا، یہ تو وہ زبان ہے، تلا کس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد
محرک کسے کہتے ہیں, شدید کسے کہتے ہیں, تریاق کسے کہتے ہیں, اکثیر کسے کہتے ہیں, ایسے ایسے ناموں سے. ابھی قانون مفرد اعضاء طالب علم کا دماغ چکرا جاتا تھا اور مجبور ہو جاتا تھا, اور اپنے استادوں اور دوستوں سے سوال جواب کی ضرورت اپنی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے کیا کرتا تھا, اور اس سے ایک نیا تحریک پیدا ہوگا جس کو قانون مفرد اعضاء کہتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ طالب علم کا دماغ چکرا جانا, ذہن کو کرنا, اور طالب علم ہر وقت پریشان رکھتے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اس نے یہ اس کا چنانچہ قانون مفردہ بالکل نیا قانون ہے. اس کا سب سے بڑا نام طب یونانی, اور اس پر بحث صابر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کوئی نئی قانون نہیں بنائی, قانون وہی ہے, قانون طب غرض, لیکن میں نے اس کو آسان کر دیا. آسان تو کر دیے تو اس میں تو وہ ہے 1 4 4 1 4 4 2 4 8 3 4 12 4 4 16 ہونا چاہیے, یہ تو 6 رکھی ہوئے, اس نے عجیب کر دیے. اس نے سارا جو طب ہے وہ ایک کوزے میں بن کر آسان کرنے کے لیے. پہلے بھی آسان تھا, لیکن پہلے زمانے میں ایسے جراثیم نہیں ہوا کرتے تھے, کھاد نہیں ہوا کرتی تھی. جدید طب نے آج مختلف قسم کے ہم وہ کرتے ہیں, ٹیشو ہے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. قانون فرد اعضاء ایجاد کیا گیا, اور قانون فرد اعضاء کی طب ہر نقطے پر بحث کی گئی ہے. ایسے نہیں کہ بس ایجاد ہوا تو, ہر نقطے پر بحث کی گئی, سوالات اٹھائے گئے. یہی قانون فرد اعضاء کا کمال ہے جو اس کے اوپر درجہ تھی, کیونکہ پہلے کوئی بھی نبض کے بارے میں اتنے وہ کرتے تھے, لیکن طب میں نہیں آتے. اب طب قدیم کے اسباب مرض پر بحث ہوتی تھی. اس کے سامنے مرض 2 قسم کے اسباب ہوتے تھے. اس لیے طب قدیم میں ابتدائی قوانین طلباء بیان کرتے تھے, اور اس کو سامنے نفسیات اور زندگی کی کائنات دونوں کو شریک ہوتی تھی. زندگی اور کائنات دونوں شریک ہوں گے, اس کا گہرا تعلق ہے. یہ وہ سوال کر کے جا کر ایک نئی سوالاتوں سے قانون مفرد اعضاء ایجاد ہوا. ہماری تحقیق یہ ہے کہ انسان بھی کائنات اور فاق کا ایک جزر ہے, جس کا ہر بال ہمارے جسم کا جزر ہے, سوا مزاج اور تحت زہر کی گئی ہے. انسان بھی اس میں شریک ہوگا. یاد رکھے, ہر موسم کا ماحول کے مطابق انسانی مزاج پر کوئی تحقیق پیدا ہوتی ہے. جب تک انسان مزاج اپنے ماحول اور کیفیت کو برداشت کر سکتا ہے, زندہ رہتا ہے. جب اس کی برداشت بار ہو جاتی ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. ابھی قدیم طب کے سبب میں الگ الگ موضوع پر بحث سبب کا ذکر ہے, جس میں بات صاحب کا وسیلہ. یہاں ایسا تعلق کیفیت سے قائم کیا گیا ہے. کیفیت سے کیا مراد ہے؟ سوال ابھی یہ پیدا ہوگا, ابھی سوالات شروع. چل کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کیفیت سے کیا مراد, اور اس کی کتنی قسمیں. طب یونانی میں کیفیت صرف 4 ہی ہے, گرمی, سردی, خشکی, تری ہے, اور اس کے 4 اقسام ہیں. ابھی وہ سوال دوسرا کرتا ہے, ابھی جو نیا ہے وہ تو سوال کرنا ہے کیفیت کہاں کہاں پائی جاتی ہے, اور ان کی شکل و صورت کیا ہے, کیا چیز ہے. کیفیت اس کائنات کی ہر شے کے جذر میں پائی جاتی ہے, اولیاء کی صورت میں پائی جاتی ہے, اور ہمارے ہر وقت ارد و گرد رہتی ہے. یہ موسم جو ہوتا ہے, ہر شے جذر اولیاء کا ارکان ہے, تو ہر شے جذر اولیاء کی کیفیت مان لیا جائے تو رکن کی ہستی قائم نہیں رہتی. یاد رکھیں کہ جب تک خطۂ اسحاق کو ٹھوس صورت اختیار نہ کریں, اعضاء میں تبدیل کریں, بالکل اسی طرح کیفیت صورت مادہ اختیار کر دیتی. 2 کیفیت آپس میں ایک مادہ اختیار کرتی ہے. جیسے H2O پانی ہے, وہ اپنی کیفیت دونوں جب مل جائیں گے تو ایک ٹھوس چیز ورنہ دونوں ہوا ہیں.
پانی کا بھی اور اس کا بھی دونوں ہوائیں ہیں، لیکن جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ایک ٹھوس چیز بنتی ہے برف، اس میں کہ بیٹری اگر شامل کیا جائے تو اس پہ برف بن جاتی ہے، تو دونوں کیفیت کو ملا کر ایک ٹھوس چیز بنتی ہے۔ ابھی ذہن نشین کر لے کہ کیفیت کے اثرات جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مندرجہ ذیل 4 کیفیت کو گرمی سردی شامل کیا جائے، خشکی تری شامل کر دی، یہی چیزیں ایک کیفیت فعل ضروری ہے۔ یہاں اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ کتاب اور اس کی کیفیت کمی بیشی سے ظاہر کا کوئی طریقہ نہیں۔ مثلا میرے پاس 2 قسم کی چیزیں ہیں جن میں گرمی تری ہے اور تری گرمی ہے، کیفیت پائی جاتی ہے۔ ان میں فرق یہ ہے کہ ایک گروپ میں گرمی زیادہ اور تری کم ہے، اور دوسرے گروپ میں تری زیادہ اور گرمی کم ہے۔ مثلا آم شیرین، کھجور، پستہ، امرود گرم تر ہیں، اس کے برعکس روغن بادام، ملٹی اور ملائی، گاجر اور حلوہ تر گرم ہے۔ طبی کتاب میں انہیں گرم تر لکھا ہے۔ قانون مفرد اعضاء نے ان کو فرق میں غدی گرم ہے، اعصابی تر ہے، اور اعصابی غدی گرم سے واضح کر دی، نام سے واضح کر دی، بلکہ چیز وہی ہے تاکہ آسانی پیدا ہو۔ ابھی دوسرا سوال یہ کہتا ہے کہ آپ نے کیفیت میں مفرد صورت لکھا ہے اور تعداد 4 بتائی ہیں، برائے کرم واضح کریں کہ کیفیت مفرد اعضاء کیسے ہوتی ہے۔ سوال پر سوال آتے ہیں، ہم جواب دیں گے۔ یہ درست ہے، ہاں سوال یہ لکھا ہوا ہے کہ مفرد اعضاء کی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ درست ہے کہ سوا اللہ کے مفرد اعضاء کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لہذا کیفیت بھی مفرد نہیں ہو سکتے۔ جہاں تک انہیں 4 مفرد صورتوں میں لکھنے کا تعلق ہے، وہ صرف تقسیم اور کیفیت کو ہمیشہ مرکب صورت میں پائی جاتی ہے۔